حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے جس میں اور آپ تمام شمار ہیں، اللہ کے حکم سے ہمارا وجود ہوا، اور اس حکم کے ذریعے جو ہم وجود میں آئے، ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کو حاصل کریں۔ اسی مقصد سے اللہ نے زندگی اور موت کی تخلیق کی، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت ہم نے تخلیق کر لی تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں اچھے اعمال کرنے والا۔ وہ اعمال اچھے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب وہ عبادات اور وہ اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی جائے، اور وہ اعمال میں اخلاص ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور شرک سے پاک ہو کر وہ عمل کیا گیا ہو۔ اخلاص اور سنت پر جو عمل کیا جائے گا اسی کی آزمائش ہوگی۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن عمل یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسن عمل کو احسن طریقے سے اپنانے والی جماعت کا نام صحابہ کرام ہے، اور وہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے احسن طریقے سے اس آسان دین کو اپنا کر بہت ہی احسن اور آسان طریقے سے اپنے بعد والے لوگوں تک پہنچا دیا، اور بعد والے لوگوں نے اپنے بعد والے لوگوں تک دین کو پہنچا، اور آج بھی زمین پر اہل سنہ علماء کرام کی اتنی کثیر تعداد ہے جو زمین پر صحابہ کرام کے منہج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسن اعمال کو امت کے لوگوں تک بڑے ہی احسن طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ ایسے ہی علماء کے دامن کو تھام کر، ایسے ہی علماء کی مجالس کو پکڑ کر مجھ کو اور آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ عزیز دوستو، زندگی میں آزمائش کے لیے انسانوں کی کئی ساری چیزیں ہیں۔ مال آزمائش ہے، عورت آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، انسان کی اپنی ذات خود آزمائش ہے۔ کئی ساری چیزیں انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ انہی آزمائشوں میں انسانوں کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ بھی آزمائش ہے، لیکن یہ چھوٹے سے لفظ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر آج میں اور آپ بڑی بڑی آزمائشیں اپنی ہاتھوں سے خرید رہے ہیں۔ ایک ایسا چھوٹا سا لفظ جس کو ہم شاید عام طور پہ مذاق کے طور پہ اور فارمیلٹی کے طور پہ کہتے ہیں، لیکن دین میں بہت بڑی اہمیت اور سنجیدگی سے لفظ کو لکھنی چاہیے۔ وہ لفظ جو ہمارے لیے آزمائش ہے وہ لفظ تکلف ہے۔ تکلف یعنی تکلیف اٹھا لینا، مشقت میں ڈال لینا۔ یہ ایسا لفظ ہے اور ایسی اس کی اگر انڈرسٹینڈنگ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے آج ہمارے معاشرے میں۔ انشاءاللہ آج خطبے میں ہم دیکھیں گے تو صرف یہی لفظ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اور اس لفظ کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے اتنی آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اگر وہ سمجھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل سب کچھ احسن ہے، سب کچھ اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تکلف میں تین چیزیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو اس میں کئی شرح علماء کرام کر سکتے ہیں۔ پہلے قسم کی تکلف یہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا نہیں ہے،
مشقت میں ڈال لینا نہیں ہے، تکلیف میں ڈال لینا نہیں ہے، کوئی فیصلہ لے کر، کوئی کام کر کر، کوئی حد کر کے اپنے آپ کو تکلف میں ڈال لینا نہیں ہے، نہ دنیا کے معاملات میں نہ آخرت کے معاملات میں۔ انسان اپنے آپ سے گناہ کرے گا، آخرت کی تکلیف اٹھانا ہے اس کو، قبر کے عذاب کا معاملہ ہو سکتا، کچھ ایسے فیصلے، کچھ ایسے ڈیسیشنز دنیا کے اندر لے سکتا جس کو سنبھالنے کی طاقت میں نہیں رہتی، مشقت میں پڑ گیا، مہینوں سالوں نکل جا رہے اس مشقت سے باہر نکلنے کے لیے۔ دوسرا تکلف کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی فیصلے سے، اپنی کسی بھی حرکت سے دوسروں کو تکلف میں ڈالنا نہیں ہے، دوسروں کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، دوسروں کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ایسی ہے، وہ تکلف، وہ مشقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتائے کہ ضرورت مند کے لیے اگر کچھ جائز تکلف اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جائز امر میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ مشقت اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ یہ تین بنیادی مشقت کے معاملات ہیں جو قرآن حدیث میں سے چند باتوں کے مطالعے سے ہمیں ملے، لیکن یہ مشقت کو سمجھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت، آپ کی تکلیف، آپ کا تکلف، آپ کو جو بات گراں گزرتی تھی، آپ کو جو بات بہت ہی دکھ دیتی تھی، بہت ہی تکلیف دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپ بہت مشقت میں پڑ جاتے تھے، بہت تکلیف اٹھاتے تھے، اس بات کو سمجھیں گے تو باقی کے عنوانات کے بعد سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 128 میں اللہ عز و جل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلف کا ذکر کیا۔ آپ جو تکلیف اپنے لیے اٹھاتے تھے، برداشت کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں گے تو ہماری زندگیوں کی مشقتیں اور تکلیفوں کو ہم کس طریقے سے انوالو ہو جا رہے ہیں یا دوسروں کو انوالو کر دے رہے ہیں، اس مسئلے کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفتوں کا ذکر ہے، کھو جانا اس آیت کے اندر، اس کی تفسیر بر تفسیر جتنے محدثین علماء کرام لکھے ہیں پڑھتے چلے جائیے، بہت عظیم آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے دنیا کے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے نبی بھیجے گئے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت تکلیف دیتی ہے، تمہارے کسی بھی قسم کا نقصان، وہ دنیاوی معاملات کا نقصان ہو یا تمہاری آخرت کا نقصان ہو، بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ حتیٰ کہ آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے انی تم حریصن، بہت حریص، بہت جو سو فکر مند ہے، بہت خواہش مند ہے، کس کے لیے؟ ہمارا فائدہ ہو جانا، دنیا کے معاملات میں ہم فائدے مند ہو جانا، اخروی معاملات میں ہم فائدے مند ہو جانا، عذاب سے ہم بچ جانا، نعمتیں ہم کو مل جانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی فکر ہے۔ اور پھر یہ ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی صرف اس دور کے صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، قیامت تک آنے والے ایک امت کے فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی فکر مند، بہت تکلف لے لیتے، بہت تکلیف میں ہو جاتی ان کو جب ہمارے نقصان کی جو سو کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی، ہماری اخروی نقصان کی کوئی بات سامنے آ جاتی، دنیاوی نقصان کی بات سامنے آ جاتی۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی۔ آیت نمبر 36 تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہو منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پکارا اے میرے پالنے والے معبود، اس میری قوم نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنی امت کے بارے میں گڑ گڑائے تھے، یا ربی جو نافرمانی کر رہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، یا ربی جو میرے ساتھ ہے وہ میرا ہے،
اور جو میرا ساتھ نہ دیا جو سو اس کے لیے پھر تیرا فیصلہ ہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیے اور کیا کہتے ہیں، یا ربی اے میرے رب، میری امت میری امت میری امت. پکارتے گئے، گڑ گڑاتے گئے، روتے گئے اللہ عز و جل جواب دینے کے لیے، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں. جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جاؤ میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوچھو وہ کیا مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے. جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کیا چاہیے. آپ نے گڑ گڑا کر یہ 2 آیتیں پڑھی، رب سے اپنی امت کے لیے فریاد کرتے تھے، اپنی امت کو عذاب سے بچانے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. جبریل علیہ السلام نے رب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا. اللہ نے اعلان کر دیا، کہہ دو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کرنے والا ہوں. آپ کی امت کو ایسا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے. یہ فکر، یہ عنایت، یہ رحمت اللہ عز و جل کی اس امت پر خاص ہے کہ کبھی یہ امت مایوس نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید، یہ حدیث امید دلانے والی، یہ حدیث امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی یاد دلانے والی، اور یہ حدیث اللہ کی رحمت جو اس امت پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا پیغام دینے والی حدیث ہے کہ اللہ نے بہت خاص عزت سے اس امت کو نوازا ہے، خاص مرتبے سے اس امت کو نوازا ہے. وہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے بڑے جو سو درجے پر فائز کیے گئے تھے، لیکن اس درجے کو سنبھال نہ سکے، اس مرتبے کو سنبھال نہ سکے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو زمین پر برپا کر دیا گیا تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ زمین پر تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. واحد ایسی امت ہے جو تم کو سردار بنا دیا گیا ہے، امام امت بنا دیا گیا ہے سارے زمانے کے لیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آج ہم کو ہمارے مرتبے کا احساس نہیں ہے، ہمارے اسٹیٹس کا احساس نہیں ہے. جو عظیم نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، جو عزت عطا کیا ہے پوری دنیا میں، آج دشمنان اسلام آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ آج حجاب کے دشمن کیوں ہیں لوگ؟ قرآن کے دشمن کیوں ہیں لوگ؟ نماز کے دشمن کیوں ہیں لوگ؟ تمہاری سنت جو داڑھی چہرے پر ہے اس پہ دشمن کیوں ہیں لوگ؟ تمہارے پہناوے جو ٹخنوں کے اوپر ہو تو اس کے دشمن کیوں ہیں لوگ؟ یہ نقاب لگا کر مسلم لڑکیاں کالج اسکول جاتی ہیں تو دشمن کیوں ہیں لوگ؟ ان تمام چیزوں کی دشمنی اس وجہ سے ہے، وہ عزت جو ہم کو اللہ نے عطا کی وہ اسلام کی وجہ سے آتی کی ہے. یہ اسلامی عظیم نعمت ہے جس کے وجہ سے میں اور آپ اللہ کی نظر میں اتنی عزت والے ہیں کہ کفار کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی. عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی جب آپ کا لشکر فتح کر چکا، آپ کی خلافت کے دور میں چابیاں لینے کے لیے مسجد اقصی کی آپ تشریف لے کر آئے مدینے سے. تھکے ماندے تھے سفر میں. جو مسلمانوں کا لشکر پہلے سے وہاں موجود تھا، کہا امیر المومنین یہ لباس بدل دیجئے، ذرا شاندار لباس یہاں کے کلچر کا پہن لیجئے. یہ تھکا ماندہ گھوڑا ہٹائیے، ترکی گھوڑا ہم آپ کے حوالے کریں گے. وہ ترکی گھوڑا لے کر آپ یہ علماء بنی اسرائیل کے پاس جب جائیں گے کنجی لینے کے لیے، یہاں کے بادشاہ جو شکست کھا چکے آپ سے، جب آپ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جائیں گے، ترکی گھوڑے پہ جانا، شاندار لباس پہن کر جانا. جب دیکھا کہ لشکر ماحول کا اثر ہو چکا ہے تو آپ نے کہا خبردار، کیا بات کہہ رہے ہو تم کہ لباس اور گھوڑے سے ہماری عزت جو سو ان کے سامنے ہوگی؟ خبردار یاد رکھو اس بات کو، اللہ نے جو عزت ہمیں عطا کی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا کی ہے، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے بارے میں مت سوچو. یہ گھوڑا، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بولی، یہ کوئی چیز عزت دلانے والی نہیں ہے. میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، آپ کی عزت اسلام کی وجہ سے. وہ مسلم لڑکی جو حجاب پہن کر کالج کو جاتی ہے، تمہاری عزت میری بہنوں اسلام کی وجہ سے ہے. اے عورتوں، تمہاری عزت اسلام کی وجہ سے ہے. اگر اسلام کو چھوڑو گے یقیناً بے عزتی سہنا پڑے گا. اسلام پہ پوری پختگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنتوں پر صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے جاؤ، عزت میں اضافہ ہوتا چلا جائے
جائے گا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے میں کبھی اپنے نبی کی امت کے بارے میں اپنے نبی کو مایوس کرنے والا نہیں ہوں، ہمیشہ آپ خوش رہیں گے۔ یہ بات صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی کہ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ امت عزت دار رہے گی، آپ کی وفات کے بعد بھی یہ امت کی جو سو عزت دنیا بھر کے اندر رہے گی۔ یہ عزت جب تک کہ قرآن ہے ہمارے سینوں میں، عزت والے دنیا میں بن کر رہیں گے۔ عزیز دوستو، مسلمانوں کے چند حالات دنیا کے اندر کچھ پریشان کن ہونے کے بعد کئی مقررین کو دیکھا گیا، امت کو ڈرایا جاتا ہے ہماری ذلت کے اسباب، ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی ذلیل نہیں ہوتا، جس کے بعد اسلام ہے وہ عزت والا ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ساری امت کو ذلیل مت کہیے، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے میں اس امت کے بارے میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کرنے والا ہوں، کبھی آپ کو رسوا کرنے والا نہیں ہوں، آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں خوش رہیں گے۔ ہمت کی بات ہو عزیز دوستو، مایوسی کی بات نہ ہو امت کے سامنے، ڈرانے کی بات نہ ہو امت کے سامنے۔ مسلم لڑکیاں چند اگر کوئی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکاح کے بندھن میں اس کے معاملے میں آ کر اگر اپنے آپ کی آخرت اور دنیا کو خراب کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری عزت نہیں، آپ کی عزت جب تک ہے جب تک کہ اللہ کا دین آپ کی زندگی آپ کے گھروں کے اندر رہے گا۔ کسی اور کے عمل کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھیں۔ یہ کون سا دور ہے؟ یہ فتنوں کا دور ہے، قیامت سے پہلے کا دور ہے۔ سب سے بہتر دور کون تھا؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا زمانہ، اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ لیکن اسی زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، جس شہر میں نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل کا نزول، وحی کا نزول، اللہ کی مدد ہے، اللہ کا کلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اسی شہر میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق بھی موجود ہے، اسی شہر میں ابو لہب بھی تھا، اسی شہر میں ابو طالب بھی تھا، اسی شہر میں ابو جہل بھی تھا۔ تو کیا آپ کیا بولیں گے؟ نبی کے دور میں منافقین تھے، اور اگر آج کے دور میں چند مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں نفاق اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنے اعمال کی نفاق کی وجہ سے غیروں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو کیا آپ ساری امت کو ذلیل قرار دیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا جبریل کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو آپ کی امت کے معنی میں کبھی ناراض ہونے نہیں دوں گا، یہ عزت برقرار رہے گی۔ اور وہ حدیث جو عمر بن خطاب نے کہی ان کے قول میں کہ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا قول ہے۔ نظریات کو کشادہ رکھیے، نظریات کو دینی دائرے کے اندر رکھیے، نظریات کو منہج صحابہ کے دائرے میں رکھیے، تب جا کے مایوسی آپ کو کسی بات سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصن، بہت ہی فکر مند، بہت ہی چاہت میرے اور آپ کے فائدے کی ان کو تھی۔ اور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ کثیر من الناس، یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم عزیز علیہم عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ کہ تمہارے لیے کوئی بھی نقصان کی بات ہوتی ہے تو تمہارے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ معمولی بات ہے، کیا صفت ہے، اللہ اکبر۔ تمہارا دنیا کا نقصان، دین کا نقصان بہت تکلیف کی بات تھی، لیکن آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی، کیا پھر یہ عقیدہ غلط ہو جاتا ہے کہہ کر کے خبر میں زندہ ہے؟ پھر وہی لوگوں کی بات ہو گئی جو مدینہ جاتے ہیں، آپ عمرہ یا حج کو جا رہے ہیں تو خاندان والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جا کر ہمارا بھی نبی سے سلام کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عقیدے کے ساتھ قبر میں آپ زندہ ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی پہ سلام پہنچانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، دنیا کے کسی خطے سے تم پہنچا دو، تمہارے لیے ویسا ہی ہے۔ مدینہ جا کر کوئی کہہ رہا اللہم صلی علی محمد، ویسا ہی ہے۔ آپ کی وفات ہو چکی، یہ جو تکلیف ہے قیامت تک آنے والی امت کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات میں تھی۔ میری امت کا کوئی نقصان کسی سنتے تو بڑی تکلیف کی بات تھی، اس لیے اللہ سے کہتے یا ربی میری امت، میری امت۔ ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر، عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لیے کہا تھا اس کا واسطہ دے کر اللہ نے کہہ دیا آپ مایوس نہیں رہنا اپنی امت کے بارے میں، ہم خوش رکھیں گے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں۔ یہ کیا مایوسی تھی عزیز دوستو، یہ کیا فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں سمجھیں گے، پھر عنوان کے اس حصے میں آئیں گے جہاں ہمیں باتیں سمجھنی ہیں۔ کیا وہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، یہ دین جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، دین حنیف، یہ وہ دین ہے جو انتہائی آسان ہے، یہ وہ دین ہے جس میں آسانی آسانی، اس میں کسی قسم کی مشقت نہیں ہے، اس میں تکلف نہیں ہے تمہارے لیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے تمہارے لیے، آسان ہے دین۔ تم اگر دین نہیں سمجھیں گے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں گے، اپنی دنیاوی معاملات میں، اپنی دینی معاملات میں، اپنی عبادتوں کے معاملات میں تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں گے۔ عنوان یہی ہے، تکلف۔ نبی کو تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ امت کے نقصان کو سوچ کر تکلیف ہوتی تھی، اور آج یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے اتنا آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ باریک سے باریک مسئلہ ہو، دن کے اجالے کی طرح آپ کو صاف و شفاف نظر آئے گا دین میں اس کا جواب۔ کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا اس دین کے اندر۔ لوگ جب آپ 10 لوگوں کی بات سن لیں گے صحابہ کا معاملہ چھوڑ کر تو یقیناً آپ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، لیکن صحابہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے سمجھے پہنچائے اس طرز پر آ جائیے جس پہ اہل السنہ کا طریقہ کہا جاتا ہے، جسے سلف صالحین کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو فرقۃ الناجیہ کا طریقہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو تم میں سے اس طریقے پر چلے گا صدقے دل کے ساتھ تو اللہ راضی تم سے ہے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے، جیسے اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تکلف، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جو دین دے کر بھیجا گیا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے۔ پھر دوسری حدیث سن کے کس طریقے سے ہم تکلف میں پڑ رہے ہیں، تکلف میں ڈال رہے ہیں، جہاں تکلف کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، اس حصے میں دیکھیں گے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری پیٹھ پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، کہ میں تمہیں تمہاری پشتیں پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے جہنم میں جا کے گر جاتے ہو۔ دین کی آسانی کی طرف بلاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے، ان عبادتوں کے ذریعے، اس اذکار کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، اللہ کا حق ادا کرنے کے ذریعے، لوگوں کی مدد کے ذریعے، دین کی آسانیوں کے ذریعے پکڑ پکڑ کر بلایا جاتا۔ لیکن تم ہو کہ اپنا دامن چھڑا کے، جب نبی کا دامن چھڑا کے، اس دین کا دامن چھڑا کے تم بھاگو گے، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرا دامن چھڑا چھڑا کے جہنم میں گرتے ہو۔ مشقت میں ہم پڑ جاتے تھے دوستو، تکلف ہم اٹھا لیتے، تکلیف بھی اپنی زندگی کو ڈال لیتے جب نبی کا دامن چھوڑ دیا جاتا، جب نبی کی بات کو فراموش کر دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی، آپ کی احادیث، آپ کی تفاسیر، آپ کے بتائے ہوئے منہج کو چھوڑ کر ایک نئے نئے منہجوں کو لایا جاتا، لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے، آخرت بھی نقصان میں، دنیا بھی نقصان میں، آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نقصان میں پڑ سکتے۔ مشقت، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے۔ کب؟ جب دین کو آپ آسان سمجھیں گے صحابہ کے طرز پر، تب۔ آج وہ دین کو چھوڑ دیے، اپنے دامن کو چھڑا رہے ہیں تو جہنم میں گرنے والے راستے پر جائیں گے۔ آج عبادتوں کے معاملے میں کیا مشقت ہے۔ پہلی مثال عبادتوں کے لیے، جمعے کا دن ہے، دین صحیح جو آسان ہے، مسجد میں آپ آئیں، خطبہ بھی چل رہا ہے، تحیت المسجد 2 رکعت نماز آپ کو پڑھ دی ہیں، لیکن ایک عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے رہے ہیں، تکلف میں ڈال دے رہے ہیں۔ اذان جس طریقے سے مسجد میں ہوتی جمعہ کی، آنے والے لوگ اذان سنتے ٹھہر جاتے، تحیت المسجد نہیں پڑھتے، بالکل غلط عمل ہے۔ اس لیے کہ شیخ صالح فوزان حفظ اللہ نے کہا تحیت المسجد نماز پڑھنے کا وقت ہے، مسجد میں داخلہ لینے کے بعد سب سے پہلے وہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے بیٹھ گئے 10 منٹ، اس کے بعد تحیت المسجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، اجر نہیں ملتا۔ آپ دوسرے کیمرے لگا رہے ہیں، کیمروں کا کام ہو رہا، مسجد کے ذمہ دار ہیں، آپ جانماز بچھا رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد مسجد میں آنے کے بعد آپ تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، اجر نہیں ملتا۔ نماز پوری اذان ہونے تک انتظار کر رہے ہیں، آپ تحیت المسجد نہیں پڑھ رہے ہیں، اگر وقت ختم ہو گیا لمیٹڈ تو اجر آپ کو تحیت المسجد کا نہیں ملتا۔ دین کی آسانی چھوڑیں،
تکلف میں پڑ گئے, اجر نہیں مل رہا, کیونکہ تکلف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے. پھر دوسری بات, جمعے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جمعے کے دن لوگ اپنے آپ کو تکلف میں اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ مسجد آئے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے, اس کے بعد خطبہ سنتے بیٹھ جانا ہے, خطبہ چل بھی رہا تو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے. اب جو نبی کے طریقے سے واقف نہیں ہے مشقت میں ڈال لیتے, دین آسان ہے, تکلف میں ڈال دے رہے ہیں. 4 رکعت ظہر کی سنت پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد خطبہ ہو رہا, اس کے بعد 2 رکعت جمعہ ہو رہی, اس کے بعد 2 رکعت پھر ظہر کی سنت, پھر اس کے بعد 2 رکعت ظہر کی نفل, پھر اس کے بعد سلام پھیرا جا رہا. جمعے کے دن 14 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. اتنی مشقت اور تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں آپ؟ تحیۃ المسجد پڑھنا ہی سنت ہے, 2 رکعت نماز پڑھیں گے جمعہ کی, خطبہ سن رہے ہیں, اس لیے اللہ نے آسانی کر دی, یہ وقت تمہارا یہاں لگ رہا ہے. تو پھر یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر جمعے کے بعد نماز پڑھتے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے, اگر مسجد میں پڑھتے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نفل نماز پڑھتے. یہی جمعے کی نمازیں ہیں. آپ تکلف اور مشقت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو. کب؟ جب اپنے گریبان کو, اپنے دامن کو نبی سے جو چھوڑا کے بھاگیں گے, مشقت میں پڑ جائیں گے. دوسری مثال عبادتوں میں, حج کا موسم قریب آنے والا ہے, حجاج کرام دنیا بھر سے پہنچ رہے مکہ شہر کی طرف. تکلف میں, مشقت میں, گھر سے احرام پہن کر لوگ نکلتے, اس لیے کہ پلین کے اندر احرام پہننے کی جو سو اویلیبلٹی نہیں رہتی جگہ کی. گھر سے ہی مشقت میں لوگ ڈال لے رہے ہیں. ابھی جدہ پہنچنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے جب میقات آئیں گا, لوگ بال کو دیکھ لے رہے ہیں, عطر نہیں لگا رہے ہیں, تیل نہیں لگا رہے ہیں. احرام جو سادے کپڑے کی حیثیت رکھتا, میقات تک احرام کی تمام پابندیوں پہ دبی سے عمل کیا جا رہا. مشقت. جب دامن چھڑا کے بھاگو گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. نبی کے اس دین کو صحابہ کے طرز پر سمجھو گے تو آسانی دین کے اندر رہے گی. اس لیے کہ دین جو آسان ہے وہ صحابہ نے دیکھا, سیکھا, سمجھا اور ہم تک پہنچایا. مشقت میں مت پڑیے. عبادتوں میں 2 مثالیں. تیسرا حدیث دوستو, تکلف جو آج اس امت کا حصہ بن گیا ہے. میں اپنا شہر ہے, میں اپنے شہر کی بات کروں گا, اس لیے کہ رہنمائی جس ممبر سے کی جا رہی ہے سب سے پہلا حق یہاں کے لوگوں کا بھی ہے. اس لیے کہ آج کل دیکھا یہ بھی جا رہا ہے, چند اہل علم علماء اکرام جن کو ان سے زیادہ سینئر علماء اکرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے دوسرے شہروں کے, دوسرے ملکوں کے, لیکن فتاوے بادی دوسرے شہروں میں, ملکوں میں بیٹھ کے دوسرے شہر کے لوگوں کے حالات پہ دیے جا رہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس فون کال پر لوگ مسائل پوچھتے تھے. جب مسائل پوچھتے تھے لوگوں سے تو شیخ یہ پوچھتے تھے کہ مسئلہ تم سعودی عرب فون کر رہے ہو, امریکہ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ شیخ کا سوال یہ ہوتا کیا تمہارے پاس اہل السنہ کے علماء موجود نہیں ہیں؟ تو جب شیخ کو لوگ جواب دیتے ہمارے پاس اہل السنہ کے علماء موجود ہیں, تو شیخ محترم بن باز کہتے یہ مسئلہ پہلے ان سے سیکھو, وہ وہاں کے حالات سے واقفیت رکھتے ہیں. میں سعودی عرب میں رہ کے تمہارے امریکہ کے حالات کے فتوے یہاں سے نہیں دے سکتا. یہ طرز کئی علماء کرام ہیں جن کو ان سے سینئر علماء کرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے, میری نہیں, ان کی شاگردگی میں آ کر فتوے بازی کے اخلاق اور طریقہ سیکھنا بھی آج کئی علماء کرام کو ضروری ہے. اپنے سینئر سے, یہ بالخصوص کبار علماء کرام جو گزرے ہیں, ان کے طرز, ان کے منہج کو پکڑ کر رہنمائی کی جائے. میرے شہر میں میرے علماء, میرے شہر کے حالات میرے علماء جانیں گے, میری رہنمائی, ہماری رہنمائی ہمارے علماء کریں گے. کوئی دوسرے شہر کے, کوئی دوسرے ملک کے جو ہم سے کبھی ملے نہیں, ہمارے حالات کو دیکھے نہیں, یا حکومتوں کے حالات کو دیکھے نہیں, صرف کمپیوٹر پر بیٹھ کر لائیو ٹی وی پہ آ کر فتوی بازی کرنا, آپ کا یہ عمل اہل علم سے پوچھ لیجئے, مجھ سے نہیں, بالکل درست نہیں ہوتا. عنوان کی طرف آئیں. کیا تھی بات؟ تکلف جو آج اس امت کے اندر بالخصوص ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں جو تکلف, آج جو تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں عزیز دوستو, وہ صرف اور صرف مہمانوں کی خاطر کے لیے, مہمانوں کی عزت اور احترام کے لیے, مہمانوں کی زبان سے اپنی واہ سننے کے لیے آج بھی پوری امت اپنے ایمان, اپنے مال, اپنی جان, اپنے وقت کو داؤ پہ لگا دے رہی.
تکلف جو آج کا عنوان ہے کہ اپنے آپ کو تکلف اور مشقت میں مت ڈالو، اپنی وجہ سے دوسروں کو بھی مت ڈالو، خود جائز تکلفات ہے وہ کر لو اللہ کی رضا کے لیے. لیکن آج جو اس تکلف میں آج امت مبتلا ہو گئی، بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد کی، اس کی مثال دنیا میں دی جاتی، اس تکلف اس مشقت کی. وہ ہماری مہمان نوازی، ہماری شادیاں، ہمارے ولیمے، ہمارے دعوتیں. یہ حدیث سن لیں حدیث دوستو، وہ جو اپنی شادیوں اپنے دعوتوں میں 1,000 2,000 آدمی کو کھلانے کے لیے اپنے آپ کو تکلف میں ڈال لے رہے، مشقت میں ڈال لے رہے، مٹی کا پیسہ لا کر، چٹی کا پیسہ لا کر، کریڈٹ کارڈ کا پیسہ لا کر، سودی قرضوں کا پیسہ لا کر جائیدادیں بیچ دے رہے ہیں، گھریں بیچ دیے جا رہے ہیں، سونا بیچ دیا جا رہا. کس وجہ سے؟ چند مہمانوں کو کھانا کھلانے، ان کو شادی خانے میں جگہ دے دینے کے لیے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حدیث روایت کی، السلسلۃ الصحیحہ للامام البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا. فرماتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، دین دیکھے کتنا آسان ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مہمانوں کے معاملے میں اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈال لو. کیا باخیر ہے کہ آپ کیا آسانی چاہیے؟ مہمانوں کے معاملے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال لو. غیر ضروری طریقے سے ان کو کھلانے، ان کے عزت اور احترام کے نام پر آج یہ امت صرف مہمان نوازی کے اندر اپنے آپ کو تکلف میں ڈال لی. یہ حدیث کا حصہ، دین کا حصہ ہے. ہم دامن چھڑا کے بھاگے، لوگوں کی شادیاں ہو کے سالوں مہینوں ہو گئے لیکن آج تک قرض ادا نہیں ہو سک رہے. کیا منیمم 10 لاکھ کی شادی ہو گئی، 15 لاکھ کی شادی ہو گئی، غریب سے غریب بھی 7 سے 8 لاکھ کی شادی ہو گئی. تکلف میں مت ڈالو اللہ نے کہا مہمانوں کے معاملے میں. لیکن جب دامن چھڑائے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم دامن چھڑا کے جہنم میں بھاگتے ہو. سودی قرضہ لے لیا مہمانوں کو کھلانے، جہنم کی آگ خرید لی. رات بھر جاگ لیے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے، 11 12 1 بجے کا الارم رکھ کے شادی کی رات کو سو رہے، تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لیے. تکلف نہیں ہے عزیز دوستوں مہمانوں کے معاملے میں. پورا معاشرہ ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا دوسری قوموں سے وابستگی نہیں ہے. میری قوم ہماری قوم سے وابستگی ہے، میرے گھر سے وابستگی ہے. عزیز دوستو آج ہم مہمانوں کے معاملے میں اتنی تکلیف، اتنی مشقت اٹھا لے رہے ہیں کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. راتوں کی نیند، کھانا پینا، کیا اور آپ سسٹم دیکھیے. صرف یہ ایک حدیث کو اگر آپ سمجھ کے آسانی سے عمل کر لیں گے، اپنا دامن چھڑا کے نبی کی زندگی سے نہیں بھاگیں گے، آسانی دیکھتے جائیے. آپ جتنا بھاگیں گے اتنا مشقت میں پڑتے چلے جائیں گے. مہمانوں کے معاملے میں تکلف مت کرو. حتیٰ کہ ایک تو یہ درس ہے دین کا کہ کسی مہمان کو بلا رہے ہیں تو تکلیف میں نہیں پڑنا. دوسرا ایک اور آسان تعلیم دین کی ہے، وہاں شرماتے. جہاں تکلف کرنا نہیں ہے وہاں کر رہے ہیں، جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں. ہم اگر کسی کے مہمان گئے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھوک اور جھوٹ دونوں کو ایک جگہ نہیں ملانا، کبیرہ گناہ ہے. مطلب آپ کسی کن گئے، لوگ آپ کو پوچھے کچھ کھانا نکال دینا، کیا نہیں یہاں تکلف کر رہے ہیں، نہیں یہ جو نہیں ہے نا کبیرہ گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ اور بھوک دونوں کو نہیں ملانا. اقبال کیلانی رحم اللہ اپنی کتاب الکبائر التی تتعلق من اخلاق میں یہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں گناہ لے کر آئے. اس لیے جس گناہ پہ وعید ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کبائر میں سے، جھوٹ کے ساتھ بھوک دونوں کبیرہ کو ملا دیا گیا. کوئی اگر بول رہے ہیں بھوک لگ رہی، اسلام اتنا آسان ہے. آپ کہیں گئے، بے مروت لوگ آئیں، پوچھ رہے بھی نہیں، بول دینا بھائی کچھ کھانا ہے تو لا دیجئے. یہ دین ہے، یہاں تکلف کرنا نہیں ہے. یہ دین ہے، بول کے کھا لینا. آپ ایسا نہیں کھانا کہ انہیں پریشان ہو جا رہا. کچھ منگ کے کھا لیا، بسکٹ، چائے، کری پفس، تھوڑا کھانا دھونے والے، دال ہے، چاول ہے، جو ہے لاؤ. یہ دین ہے. مہمانوں کے معاملے میں تکلف میں پڑنا نہیں ہے. خود کو بھوک لگ رہی تو بھی تکلف میں پڑنا نہیں ہے. یہ دین کی آسانیاں ہیں.
یہ چھوڑ دے کہ آپ جہاں تکلف نہیں کرنا ہے وہاں تکلف کر رہے ہیں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرا دامن چھوڑا کر جہنم کی آگ کی طرف چلے جاتے ہو. عزیز دوستو، اگر اس امور میں جو جائز امر ہیں تکلف اٹھانا ہے تو کبھی تکلف اٹھا لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تکلف اٹھا لیتے تھے صحابہ کرام، لیکن وہ ایسا تکلف ہے جو ضرورت کے موقع پہ جائز کر لینا پڑتا ہے. وہ تکلف، وہ تکلیف، وہ مشقت اس وقت ہم پڑیں گے جب کسی مسلمان بھائی کو ہماری ضرورت ہے. طاقت ہے ہمارے پاس. آج ہزاروں کروڑوں روپیہ آپ مہمانوں کو کھلانے میں تکلیف مشقت میں پڑ کے کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں آپ کچھ معلوم؟ چٹھی کھولے تو معلوم ہوتا کہاں سے لائے. لیکن وہی آپ 4 لوگ یا 2 دوست روڈ پہ ٹھہرے ہوئے، ایک مانگنے والا یا مانگنے والی اگر آپ کے سامنے آ گئے، جیب میں سے 10 روپے نکالنے تکلیف ہوتی ہے دوستو، لیکن جہاں تکلف نہیں کرنا ہے وہاں 10 20 لاکھ اڑا دیں گے آپ. لیکن جو 10 روپے کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا، اللہ آزما لیا، اس کو ہڑا دیا، بڑھا دیا آپ کے سامنے سے. لیکن تکلف نہیں کرنا تھا، وہاں حرام، سود، قرضہ، پیرا ہاتھا پڑھ کے لوگوں کو رقے چھپانے کے لیے آپ پیسے بھی لے کر آ گئے. بس یہ بات کہ بس آپ کی عزت رہ جائے. ایک تو یہ کہ اپن تکلف میں پڑنا نہیں ہے، اور پھر اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلف میں ڈالنا نہیں ہے. آپ کی خواہش، دوسروں کو تکلف. ابھی یہیں آ رہا تھا جمعہ سے، میونسپلٹی کی تکلیف یا ہمارے شہر کا سسٹم، لوگوں کا مزاج. بیچ روڈ پہ سڑک کا کام چل رہا، پبلک کو ڈائیورٹ کر دیے، ایک 6 فٹ کی گلی میں سے دوسری 8 فٹ کی گلی میں سے، ادھر سے 6 میں سے گھسنا، ادھر سے 8 میں سے گھسنا، بیچ میں آگے انہیں 5 فٹ ہو جا رہی. کیسے فیصلے؟ اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا تو آپ کو لوگوں کی قدر کرنی ہے. آپ کے بعد ایک 10 یا 5 لوگ کام کرتے ہیں، ان کی آسانی کا آپ کو سوچنا ہے. آپ کے گھر کے باہر اگر گھر میں دعوت ہے تو ڈیرا ڈال کے، ٹینٹ ڈال کے، روڈ کو بلاک کر کے مشقت میں ڈال رہے ہیں آپ. جمعے کا دن آپ دورہ کر کے دیکھیں کتنے مساجد ایسے ہیں جس کے باہر مسلمان جو گاڑیاں پارک کرتے اپنے، وہ گاڑیوں کی وجہ سے آنے جانے والے تمام لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا جاتا. کتنے معاملات ایسے ہیں کہ آپ کے گھر کی دعوت، آپ کی شادی ہے، آپ ساری دنیا میں فیس بک لائیو کے ذریعے وہ پٹاخے، وہ باجے، وہ تاشے بتانے کے لیے نہ کسی مریض کی فکر کی جا رہی، نہ کسی ہاسپٹل کی فکر کی جا رہی، نہ کسی کی عبادتوں کی فکر کی جا رہی، نہ کسی نیند کی فکر کی جا رہی، نہ کسی کی تہجد کی فکر ہے، نہ کسی کی فجر کی فکر ہے. آپ اتنے بے غیرت ہو گئے کہ آپ کی وجہ سے زمانہ مشقت میں پڑھنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ارے راستے سے اگر کوئی تکلیف دے چیز دیکھو تو ہٹا دو. یہ ایمان کا کمتر درجہ تمہارا ہے. آج وہ بھی چلا گیا، تم راستے تمام لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں. عنوان تکلف. پہلے اپنے آپ کو مت ڈالو اور اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلف میں مت ڈالو. کھانے آپ بلا لے رہے ہیں، ولیمے کے اندر، دعوتوں کے اندر بزرگ لوگ 50 والے، 55 والے، 60 والے، 65 والے انتظار میں ہیں. کھانا شروع نہیں ہو رہا. کیوں؟ ابھی نوشہ آ رہے ہیں. کب آ رہے ہیں؟ 11 بجے، 11:15، 10 کو میں ایک شادی خانے میں گیا، سیکیورٹی گارڈ ہنس رہا میرے اوپر. یہ انگیج ہے آپ؟ یہ تکلف بزرگوں کے لیے پورے نہیں بھائی، آئے تک روک کے چھوڑنا. وہ اتنا منہ ولیمے کے اندر چھوڑنے کھانے، وہاں 500 آدمی آئیے، دھن فری کا مال لوٹے جیسا. کون تھی؟ کس سلیقے میں آپ سوچئے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. کتنی جہالت، کتنے تکلف میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، کتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں. دعوتوں کے ذریعے، کھانوں کے ذریعے، باجوں کے ذریعے، تاشوں کے ذریعے. اور آج چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے عزیزو، تو چھوٹی بات کی وجہ سے اس امت جو دوسروں کو تکلیف میں ڈال رہی، تکلیف میں نہیں، دنیا سے مٹا دے رہے ہیں آج کئی مسلمان دوسرے مسلمانوں کو. بہو کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، بہو کا قتل. داماد کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، داماد کا قتل. پڑوسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، پڑوسی کا قتل.
ارے اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں تم اپنے آپ کو، اپنی آخرت برباد. ارے سوچو اس کے بارے میں. ارے اس کے 4 بچے ہیں، اس کے 6 بچے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، صرف اپنی نفس کے خاطر قتل کر کے اس کی زندگی پہ تم حملہ کر دیے. کتنی مشقت میں معصوم بچوں کو ڈال دیے تم، کتنی مشقت میں اس کو باپ کو ڈال دیے کہ گھر کو اکیلا کمانے کے لانے والا تھا، کتنی مشقت میں اس کی ماں کو ڈال دیے جس کی دوائیوں کی ضرورت تھی، علاج کی ضرورت تھی، اکیلا کمانے والا تھا. یقیناً اس کے بعد اس کی موجودگی میں اس سے پہلے اللہ ان کا ولی تھا، ہمیشہ رہے گا. لیکن تم اپنی مشقتوں کا سوچو، اپنی دنیا اور آخرت کی تکلیف کی فکر نہیں ہے، اور دوسروں کی زندگی برباد، دوسروں کی زندگی مشقت اور تکلیف میں ڈالنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب عادت بن جاتی تو ضمیر مر جاتا. اب کسی کو مار کے بھی اس کے گھر والوں کو تکلیف میں ڈالنے سے بھی اب شرم نہیں آتی. تکلیف میں نہ پڑو، نہ دوسروں کو ڈالو. عزیز دوستو، راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی ایمان کا کمتر درجہ ہے. یا ہم خود تکلیف بن جا رہے لوگوں کے لیے، ایمان کے کون سے درجے پہ ہوں گے ہم سوچیے. اب تیسری اور آخری بات تکلف کی، جائز تکلف. کبھی ایسا بھی کر لیجئے، اگر مہمانوں کو کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے، اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے، تو پھر یہ تکلف جو ابو ہریرہ کے لیے ابو طلحہ نے کیا رضی اللہ عنہ، کر کے بتاؤ. ایمان بتاؤ رب کو، ہم کو نہیں، گھر والوں کو نہیں، بستی والوں کو نہیں، رب کو بتاؤ. تو رب کے فیصلے کیا ہوتے؟ دیکھیے قرآن دیجئے، رب کے فیصلے کیا ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے، ابو ہریرہ مہاجرین میں سے، اور مہاجرین کا معاملہ یہ ہے، اردو کھولو، سورہ 59 نکالو، حشر. مہاجرین کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں صوفہ چھپڑ کے نیچے رہتے تھے. جب چھپڑ کے نیچے رہتے تھے تو جو مدینے کے لوگ تھے ان کو کھانا پینا لا کے دیتے تھے، اس لیے کہ اپنی زندگی وقف کر دیے تھے. اس وقت تک چھپڑ کے نیچے رکھا جاتا تھا، تب تک جب تک کہ ان کو گھر کا ارینجمنٹ نہیں ہو جاتا، کوئی رہنے سہنے کا ارینجمنٹ نہیں ہو جاتا. انہیں اصحاب صوفہ میں مشہور احادیث کے راوی رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچے، اور پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے ذرا ایک وقت کے کھانے کا انتظام فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھیں تکلف نہیں ہوتا، تکلف نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے گھر جاؤ اور پوچھ لو کچھ کھانا ہے کیا. ابو ہریرہ پردے کے پیچھے سے حجرات، قرآن مجید میں سورہ نمبر 49 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے بارے میں، سورہ حجرات یعنی کمرے. مسجد نبی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کمرے، سب آپ کی بیویوں کے کمرے تھے. سبحان اللہ. وہاں گئے ابو ہریرہ، اور کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات میں ایک کے گھر پہ آواز دی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کھانا دینے کے لیے، مجھے ضرورت ہے. اندر سے آواز آئی، ابو ہریرہ کہہ دو ابھی کھانا گھر میں نہیں ہے. تکلیف نہیں، مشقت نہیں، آپ پوچھے ہم جواب دے دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا، لیکن گھر سے یہ جواب آیا. صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبی میں، آپ نے اعلان کیا رات کا وقت ہے، کون ہے تم میں سے جو ایک وقت کا کھانا اسے کھلا دے، اللہ دنیا میں خوشخبری دینے والا ہے. ابو طلحہ اٹھے رضی اللہ عنہ، کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کر لوں گا ایک کام. ابو طلحہ ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف لے گئے جو مسجد نبی سے قریب تھا. گھر پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا. ابو طلحہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. کھانا تو ان کے گھر کی ہو گئی تھی بات، مہمان ان کے ہیں، اب ہم کو مل گیا ہے کام، نبی کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا لگا دو. ابو طلحہ کی بیوی نے کہا، کھانا تو اتنا ہی ہے جتنا ایک آدمی کھا سکے، یا تو یہ یا تو تم یا تو میں، لیکن پھر بھی اگر کہتے ہو لگا دوں گی کھانا. ابو طلحہ نے کہا، اے میری بیوی، ایسا کیوں نہ ہو کہ آج کی رات
تو اور میں اللہ کے لیے بھوکے ہی سو جائیں. اگر تکلف ہے تو ایسا، مشقت ہے تو ایسی، تو یہ جائز مشقت کسی کی بھوک مٹانے، کوئی جائز مشقت کسی کی ضرورت مٹانے، کوئی جائز مشقت کسی کے گھر کا بوجھ مٹانے، کوئی جائز مشقت کسی کا قرضہ مٹانے، کوئی جائز مشقت کسی کے دوا کے لیے، کوئی جائز مشقت کسی کی مدد کے لیے. یہ کر کے بتاؤ. کہا بیوی نے ابو طلحہ اگر بات اللہ کی رضا کے لیے ہے میں تیرے ساتھ بھوکے سونے تیار ہوں. کہا کھانا لگا دے. کھانا لگا دیا گیا. ابو طلحہ بیٹھ گئے، ابو ہریرہ بیٹھ گئے. جہاں چراغ تھا، اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، چراغ سے اجالا تھا. ابو طلحہ کی بیوی چراغ کے پاس ایسے بیٹھی جیسے چراغ کو صاف کر رہی ہے. صاف کرتے کرتے چراغ میں پھونک مار کر اندھیرا کر دیتی ہے. اندھیرا اس لیے ہوتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہیں پورا کھانا اسے بس ہو جائے. اور یہ دونوں میاں بیوی بس برتن میں ہاتھ ہلاتے چلے جاتے، تکلف اٹھاتے چلے جاتے، مشقت اٹھاتے چلے جاتے، کھانا کھاتے چلے گیا. ابو ہریرہ ابو طلحہ پوچھتے کہ آپ کھا چکے؟ کہا میں کھا چکا. اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں بھی کھا چکے کھانا، لیکن دونوں اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے تھے. ابو ہریرہ مسجد نبی چلے گئے، صوفہ کے نیچے چھو گئے مسجد نبی میں کہیں، اور رات کو یہ میاں اور بیوی بھوکے سو گئے. صبح فجر کی اذان دی گئی. فجر کی اذان کے بعد ابو طلحہ مسجد نبی پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں 2 رکعت فجر کی نماز ادا کی. نماز کے بعد جو بیٹھنا تھا بیٹھے. گھر کی طرف جب نکل رہے تھے بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طلحہ میرے پاس آ جاؤ. ابو طلحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. کہا ابو طلحہ کل رات کو تو نے اور تیری بیوی نے اللہ کی رضا کے لیے جو میری اطاعت کی ہے بھوکے سو گئے. ابو طلحہ سن لے، تیری اور تیری اس بیوی کی اس ادا کو دیکھ کر، اس تکلف کو دیکھ کر، اس مشقت کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیا، اور اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کو نازل کر دیا، اور تیری بیوی کی شان میں ارشاد فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. کہ یہ انصار مدینے والوں کا معاملہ تو یہ ہے، یہ مہاجروں کی ضرورت پوری کرنے اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. کہ یاد رکھو وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے دل کی تنگی سے، کنجوسی سے، لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ارے کامیابی پانے والے لوگ وہی ہیں. دل کی تنگی دور ہونا، دل کی سختی دور ہونا، نظریے میں تنگی اور سختی دور ہونا، جنت کا ماحول انشاءاللہ دنیا اور گھروں میں بن جائیں گا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.